رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، جنت میں جانے کی راہ کون سی ہے؟ رضا کی، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی راہ کون سی ہے؟ وہ ہمیں قرآن پاک سے اور سیرت النبی سے ملتی ہے. اسی مقصد کو لے کر میں نے 4 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور اب آپ کی خدمت اقدس میں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نمبر 16 کی سبق کا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تبلیغ رسالت کے عنوان سے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے منصب جلیلہ سے آگاہ فرمایا. آپ اپنے رب کے بے حد شکر گزار بندے تھے. آپ رب العزت کے حضور عملاً اقرار بندگی کے لیے نماز پڑھتے تھے. آپ کے ساتھ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں. یہی اسلام کی تبلیغ کا نقطۂ آغاز تھا. دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ ہے. اس کا مقصد حق و صداقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے. تبلیغ دین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے اور اسے تفکر و تدبر کی راہ پر ڈالا جائے. عرضی حقائق، عقلی دلائل اور مشاہداتی براہین سے تبلیغ کو مؤثر بنایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض حاکمانہ قانون اور آمرانہ احکام بروئے کار لانے کی بجائے عقل انسانی کو مخاطب کیا، علم و بصیرت اور غور و فکر کی دعوت دی اور فہم و تدبر کا مطالبہ کیا. قرآن مجید بار بار غور و فکر اور تدبر ہی کی دعوت دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو لوگ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. حکمت تبلیغ کے زمرے میں تاریخ کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے. سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حنیف کی تبلیغ و دعوت کا دائرہ رفتہ رفتہ وسیع کیا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے ان کے 5 مراتب بیان کیے ہیں. نمبر 1 نبوت و بعثت، نمبر 2 قریبی رشتہ داروں کو دعوت، نمبر 3 اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت، نمبر 4 ان تمام اہل عرب کو دعوت
جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ نمبر 5، تمام جن و انس کو قیامت تک کے لیے دعوت۔ زبانی لحاظ سے دعوت نبی کے مرحلے یہ ہوں گے۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت بغیر قتال کے، یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا۔ نمبر 3، علانیہ دعوت اور قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنا، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ علانیہ دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو، یہ مرحلہ جاریہ ہے۔ اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ امت مسلمہ کی تخلیق کا اصل مقصد ہی دعوت اللہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کام کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم پر، چاہے مسلمان اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں، انہیں موقع محل کی مناسبت سے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہرحال انجام دینا چاہیے۔ موجودہ دور کے داعیان اسلام کے لیے ان مراتب و مراحل کی پابندی ضروری نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا، کیونکہ ان کی یہ ترتیب من جانب اللہ مقدور و مقرر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ داعیان اسلام کو مختلف طریقے اختیار کرنے کی راہ دکھاتی ہے، بشرطے وہ اس بے مثال دعوت سے ہم آہنگ ہوں۔ دعوت دینا، مدد طلب کرنا یا ہجرت کرنا وہ وسائل و ذرائع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے مخصوص حالات میں اختیار کیے۔ مثلا آج کے دور میں دنیا کے اکثر ممالک میں دین اور مذہب کے داعیوں کے لیے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے ان ممالک میں خفیہ دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن ممالک میں اشتراکیت بطور نظام رائج ہے، وہاں کی حکومتیں مسلمانوں کو کسی تبلیغی، دعوتی یا سیاسی عمل کی اجازت نہیں دیتی، لہذا ضروری ہے کہ ان ممالک میں دین حنیف کی تبلیغ و دعوت کا کام نہایت حکیمانہ طور پر خفیہ طریقے سے کیا جائے۔ مقامی احوال و ظروف سازگار نہ ہوں تو مناسب قوت کے حصول تک دعوت دین کا واضح اظہار و اعلان نہ کیا جائے۔ نامساعد حالات میں خفیہ دعوت دینا ہی قرین قیاس ہے۔ اسی طرح اگر حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ دین کا کوئی کام خفیہ طور پر کیا جائے اور کوئی اعلانیہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کو محدود دائرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہے، وہاں موقع کی مناسبت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کیا جائے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی اعلائے کلمۃ الحق ہے۔ حالات نازک ہوں تو تبلیغ دین کا فریضہ خفیہ طور پر ادا کیا جائے اور مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب حالات سازگار ہوں تو دعوت و تبلیغ کا کام علانیہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں جو دعوت کا کام خفیہ رکھا، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا مکلف بنایا اور یہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نازل فرما کر آپ کو حکم دیا، اسی وقت آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے اور دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور لوگوں کے شر سے بھی بچائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی روز آپ کو حکم دیتا کہ لوگوں تک اعلانیہ دعوت پہنچائیے، تو آپ اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی توقف نہ کرتے، چاہے اس کام میں آپ کو اپنی جان جانے کا کتنا ہی سنگین خطرہ نظر آتا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو الہام کیا۔ رسول کا الہام بھی وہی ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں دعوت کا آغاز رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیجیے، اور یہ دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کیجیے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اپنے اس عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی بصیرت افروز رہنمائی فراہم کی۔ آپ نے انہیں احتیاط کے تقاضے ملحوظ رکھنے اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور واضح کیا کہ دعوت کے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل اختیار کرنا عقل سلیم کا تقاضا ہے، لیکن یہ چیز اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد اور توکل پر غالب نہ آ جائے۔ انسان اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ اس کے اصل فکر اور تصور پر اثر انداز ہونے لگے۔
امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ علامہ بلاخری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اور 4 سال والی دونوں روایات کا تذکرہ کیا ہے، تاہم 3 سال والی بات ہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دیں اور مشرکوں سے بے رخی پر دیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے سر عام کھلم کھلا دعوت کا کام شروع کر دیا۔ امام صحری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں پوشیدہ دعوت دیتے رہے۔ آپ بتوں سے یکسر بیگانہ اور قطعی لا تعلق تھے۔ چند نوجوانوں اور کمزور طبقوں کے بعض لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ آہستہ آہستہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس وقت تک کفار قریش آپ کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مجالس کے پاس سے گزرتے تو وہ کہا کرتے تھے بنو عبد المطلب کے اس جوان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا جہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معبودان باطلہ کے عیب بتانے شروع کیے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کفر اور گمراہی پر تھے۔ یہ بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور آپ سے بغض رکھنے لگے اور اظہار ثانی پر اتر آئے۔ اچھے کام کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اسے جلد از جلد قبول کرنے والے حضرات یقیناً بہت عظیم اور برگزیدہ انسان تھے۔ دعوت حق کی قبولیت میں اولین کی فضیلت کس نے پائی؟ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں، بعض کہتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس حقیقت میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی مسلمان ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری میں سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام وغیرہ کی روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے اپنا ایمان چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ، اسحاق بن راہو، ابن صلاح نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محققین کی محتاط رائے یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، پھر سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات صحابہ اکرام کے مختصر نسب کے ساتھ اسماء گرامی درج کیے جنہیں سابقون الاولون میں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے، مثلا مطلقاً سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئیں۔ وہی اولین خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی سرگزشت سنی۔ سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے انہی نے نماز سیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں ادا کی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک ہمدرد وزیر کی سی تھی۔ جب لوگ آپ کو جھٹلاتے، تکلیف پہنچاتے، آپ کی بات سننے سے انکار کرتے اور آپ غمگین ہو کر واپس گھر تشریف لاتے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں جو آپ کی دل جوئی کرتی اور آپ کو تسلی دیتی تھیں، آپ کا غم ہلکا کرتی، آپ کی ہمت بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم
اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان عظیم المرتبت صاحبزادیوں کے سامنے اپنے عالی قدر باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری طرح روشن تھی۔ وہ بعثت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان کردار، آپ کی مبارک عادات، بت پرستی سے نفرت اور جاہلیت کی خرافات سے کامل اجتناب کی حالت اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ پھر انہوں نے یہ ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ ان کی عظیم ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پر کس طرح بلا تعمل ایمان لے آئی ہیں۔ ان دستیاب حالات میں جلیل القدر بیٹیاں اپنے بے مثل والدین کے نظریات و عقائد سے کیسے بیگانہ رہ سکتی تھیں؟ چنانچہ انہوں نے بلا تاخیر اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے اسلام قبول کرنے کا صراحت سے ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبد القعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والوں ہی نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ پہلی بات زیادہ قرین صحت معلوم ہوتی ہے، انہیں عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ عتیق کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ ان کے نسب کے بے عیب ہونے کی وجہ سے انہیں عتیق کا لقب دیا گیا۔ راجح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ تیم سے تھا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن غالب۔ یوں آپ کا نسب 7ویں پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے، سلمہ بنت سخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن غالب۔ آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میری قوم واقعہ اسراء و معراج کے بارے میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی امام باقر رحمۃ اللہ سے تلوار کو زیور سے آراستہ کرنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار زیور سے آراستہ کی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ بھی ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ یکلخت اٹھ بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگے، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو انہیں صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو کبھی سچا نہ کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اسی بنا پر دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ دیرینہ تعلقات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قریب روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ بھی دعوت اسلام سے پہلے شراب اور بت پرستی سے کنارہ کش رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ملنسار، بلند اخلاق اور کامیاب تاجر تھے۔ لوگ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے۔ علم الانصاب عربوں کے ہاں بڑا وقی اور قابل قدر علم تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے ماہر تھے۔ لوگ آپ کے وسیع علم، حسن اخلاق، تجربے اور ذہانت کی وجہ سے آپ کی محفل میں حاضری کے آرزو مند رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار میں اس قدر مماثلت تھی کہ 2 مختلف شخصیات نے مختلف مواقع پر دونوں صحابان کے کردار کے بارے میں ایک ہی جیسے الفاظ لکھے ہیں۔ وحی کی ابتدا کے موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی کہ اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ کے الفاظ یہ تھے، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والے مسائل میں اہل حق کی اعانت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مکہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر مکہ سے جانے لگے تو بنو قارہ کے سردار ابن اللت غنہ نے انہیں برق الغمات پر روک لیا اور کہا، اے ابو بکر، تمہارے جیسا عظیم انسان نہ خود جا سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو نکالنا چاہتے ہو جو تہی دستوں کا بندوبست کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، درماندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے اور حق کی راہ میں آنے والے مسائل میں اہل حق کی اعانت کرتا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، بے شک میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں حق کے ساتھ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی قسم یقیناً یہ حق ہے۔ ابو بکر، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا تو وہ قرآن کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے سابقہ دین کو خیر بات کہنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں، حلیفوں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھروں میں جا کر ان پر محنت کی، انہیں اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا اور دین حنیف کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ابتدا میں پیغمبر اسلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، ان میں اچھی خاصی تعداد غلاموں کی بھی تھی۔ ان میں سیدنا بلال، عمر بن فہیرہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ اور ابیس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قریش نے ان پاک باز لوگوں پر خوفناک مظالم اٹھائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا، جو انہیں قریش کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے زیادہ ممتاز و محترم تھے، جو اپنی تعریف کے کبھی آرزو مند نہیں ہوئے۔ وہ دنیاوی جہو جلال سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ ان کی تمنا صرف یہ تھی کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہو جائے۔ ایک دن ان کے باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو کمزور لوگوں کو آزادی دلاتا ہے، تجھے چاہیے کہ تو ایسے مضبوط اور طاقتور افراد کو آزادی دلا جو تیرے مددگار بن جائیں اور تیرے دفاع کے کام آ سکیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پتر محترم، میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی تو یقیناً عنقریب ہم اسے آسان راہ کی توفیق دیں گے، اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا تو عنقریب ہم اسے تنگی کی راہ کے لیے ڈھیل دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے
اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی ضرور اس سے دور رکھا جائے گا جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد